أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى
بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک میں نے 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں جو توریت میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 10 ہے سورۃ صف کی آخری آیت، ابھی میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس آیت کے حوالہ سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی شرح آفاق کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ سامعین کرام، یہ تو سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اس کے متعلق میں نے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے پیش کیے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اپنے امت کو مخاطب کر کے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد کھڑا ہوگا، یعنی وہ تب کھڑا ہوگا جب اللہ اسے کھڑا کرے گا، اور کس کو اللہ کھڑا کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنی مرضی اور منشا ہوگی، وہ جس کو چاہے گا کھڑے کرے گا، لوگ نہیں کھڑے کریں گے، اللہ کھڑا کرے گا۔
عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موعود مجددین اور ان کے روحانی مقام و مرتبہ کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ جو حدیث مجددین ہے، جس کا ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے عربی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس حدیث مجددین کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام، یہ آپ علیہ السلام کی تفسیر جو ہے جماعت احمدیہ قبرستان نے مرتب کی، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 774 پہ حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ سامعین وہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ الفاظ جو میں پڑھوں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ یعنی آیت نمبر 10 جو ہے سورۃ الحجر کی، اس کی یہ شرح ہے حدیث مجددین۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ حکم عدل حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں حدیث مجددین کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث یعنی حدیث مجددین تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اس طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایت استخلاف جو سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، اس کے متعلق حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ایت استخلاف ہے، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کے لیے بطور تفسیر ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہ ایت یعنی ایت استخلاف در حقیقت اس دوسری ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقع ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفے کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا ہے۔ آگے اس نے لکھتے ہیں تھوڑا سا چند لائنوں کے بعد، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حدیث مجددین کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کے حوالے سے امت محمدیہ میں 2 موعود مجددین کا بھی اور ان کے مقام و مرتبہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کنز الاعمال کی حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین جو جماعت احمدیہ قبرستان کی ایک حدیثوں کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 402 پر میں نے خود پڑھی ہے،
لیکن یہ کوئی پہلا سابقہ ایڈیشن ہے حدیقۃ الصالحین کا. موجودہ جو ایڈیشن چھپ رہے ہیں ان میں سے جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں نے اس حدیث کو نکال دیا ہے. تو اس حدیث میں مطلب کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تهلك امة انا في اولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمہدی وسطها. کنز الاعمال 2/187، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین صفحہ 402، کسی ایڈیشن کی یہ حوالہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. ایک اور حدیث میں اسی حوالہ سے پڑھ دیتا ہوں. یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293 پر حدیث ہے. اس حدیث میں مطلب کہ یہ حدیث جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذلک فیج وعوج لیسوا منی ولا انا منہم. رواہ رزین. جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو. وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے. لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں اکثر اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر اس کجراؤ سے وہ جماعت اس وقت ہے جس جماعت کی بنیاد حضرت امام مہدی و مسیح وسلم نے، یعنی حضرت مرزا غلام وسلم نے رکھی تھی، جس کو قیام فرمایا تھا. آج وہ رنگ اختیار چکی ہے، وہ کر چکی ہے کہ آج ہم اس کو کجرو کہیں گے. یعنی نام تو یہ اللہ کا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسیح موعود وسلم کا لیتے ہیں، نام ضرور لیتے ہیں، لیکن اندر جو ان کے اپنے معاملات ہیں وہ سارے اپنے نفسانی اور دنیائی کاروبار ہیں. یعنی اللہ اور رسول اور مسیح موعود کا نام لینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنی دنیاوی جو کاروبار ہے، اپنی دنیا کمانے کے معاملات ہیں، اس کو انہوں نے چلایا ہوا ہے. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کجر ٹیڑے لوگ ہیں. یعنی نام اللہ، اس کے رسول، اس کے مسیح موعود کا لیں گے، لیکن کام اندر اپنی دنیاوی مفادات، اپنی دنیاوی شہرتیں، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آن صلی نے ذکر فرمایا ہے، یہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہیں 2، ان میں آن صلی نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ موعود جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے میں سامعین کے آگے اب 2 حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں. یہ دونوں حدیثیں میں حدیقۃ الصالحین جو ہے جماعت احمدیہ قبرستان کی حدیثوں کی کتاب، اس میں سے میں پڑھوں گا. ایک حدیث بخاری کتاب سے ہے، کتاب الانبیاء سے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ مشکات باب نزول عیسیٰ ابن مریم سے وہ لی گئی ہے. یہ دونوں حدیثیں حدیقۃ الصالحین کی کتاب میں ہیں. مثال کے طور پر حدیث نمبر 950 جو موجودہ ایڈیشن ہے، یہاں اس میں 950 نمبر ہے اس حدیث کا، اور صفحہ ہے 899. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفسی بیادہ لا یوشکن ان ینزل فیکم مبن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احدا حتی تکون سجدات الواحدات خیرا من الدنیا بما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، مریم کے بیٹا ان قریب تم میں نازل ہوگا۔ یہاں پر یہ جو ابن مریم کے الفاظ ہیں یہ طویل طلب ہیں، تو آگے آنسر فرماتے ہیں وہ عادل حاکم ہوں گے، یعنی وہ عدل سے کام لینے والے ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ یہاں صلیب کو توڑیں گے کیا ہے، یہ بھی تعبیر طلب باتیں ہیں۔ خنزیر کو قتل کریں گے، یہ خنزیر کو قتل کرنا بھی تعبیر طلب ہے۔ یہ جو ظاہری نہ صلیبیوں کو توڑے گا نہ خنزیروں کو ظاہری کو قتل کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تثلیث کے عقیدے کو پاش پاش کر دے گا، صلیبی جو عقیدہ ہے اس کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا دلائل کے ساتھ۔ اور خنزیر صرف جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور ان کو ہلاک کرے گا دلائل کے ذریعے۔ آگے آنسر فرماتے ہیں لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ دوسری حدیث میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آن نے فرمائی ہے۔ یہ حدیقۃ الصالحین میں اس کا نمبر ہے 953 اور صفحہ ہے 901۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نازل ہوں گے، یعنی جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں، تو وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، دعویٰ معموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، یعنی دنیا میں وہ زندگی گزارے میں گئے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ یہ جو اب حدیث میں نے پڑھی ہے، آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے سامعین کرام، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو روایت کی ہے، اس کے متعلق میں چند باتیں آپ لوگوں کے آگے عرض کروں گا۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں کئی پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے اس حدیث میں، جو کہ اس طرح ہیں۔ مثلا نمبر 1، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا امت محمدیہ میں نزول ہونا ہے۔ نمبر 2، نزول کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شادی ہونی ہے، دنیا میں شادی ہوگی اس کی۔ نمبر 3، نزول کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں 45 سال زندگی وہ گزاریں گے اس دنیا میں۔ نمبر 4، مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہوں گے 45 سال دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد،
یا اپنے مفروضہ جو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کو اس سے لینے، وہ اپنے مشن کو پورا کر کے دنیا میں 45 سال زندگی گزار کر وہ فوت ہوں گے۔ نمبر 5، مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تدفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہوگی، یعنی ہم خود فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ نمبر 6، آنسا فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ہی قبر سے وہ دونوں اٹھیں گے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی مذکورہ بالا جو حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں اپنی یہ حدیث حضرت نے اپنی زندگی میں بیان فرمائی تھی۔ آپ بھی زندہ تھے اس وقت، اور اس وقت آپ کے دونوں جید اصحاب جو تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں بھی زندہ تھے۔ آنسم کے الفاظ سے یہ پتہ ملتا ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین یقیناً آنسم کی قبر کے ساتھ ہوگی، یعنی آپ کے روضہ میں ہوگی، یعنی آنسم کی اس حدیث سے یہ پتہ ملتا ہے۔ کیونکہ اگر شیخین کی تدفین اس طرح ہوگی تو پھر تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ ابن مریم قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ہی قبر سے اٹھیں گے نا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عملاً کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول منتخب فرماتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی، یہ ایک سوال ہے۔ اس حوالہ سے میں نبی احمد سوہا اپنی کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے ان میں لکھتے ہیں، میں ان کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اقتباس جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے صفحات 104 تا 105 پر ہے۔ آپ لکھتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آج کیا دن ہے؟ بتایا گیا پیر ہے۔ کہا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی دن ہوا تھا۔ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ کہنے لگے جی چاہتا ہے کہ آج ہی اسی وقت شام تک رحلت کر جاؤں۔ اللہ کی مہربانی سے یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ اسی دن شام کو حالت غنودگی میں تھے کہ یکا یک آنکھیں کھولیں، نظریں اوپر کی طرف جم گئیں اور زبان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کلام جاری ہو گیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم بالکنی بالصالحین۔ میرے اللہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار اور کارساز ہے، تو اس حالت میں مجھ کو موت دے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مرنے کے بعد مجھے بہت صالح اور اچھے لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور روح صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے لیے عالم ارواح کی طرف پرواز کر گئی۔ 63 سال عمر تھی وفات کے وقت آپ کی۔ جمادی الاخر کی 21 تاریخ اور سن 13 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 برس 3 مہینے اور 10 دن خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ وصیت کے مطابق اسی وقت غسل اور نماز جنازہ کا سامان کیا گیا۔ آپ کی ایک بیوی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خارجہ نے چادروں کو دھویا اور دوسری بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت امیس نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے میں مدد کر رہے تھے۔ غسل کے بعد 3 چادروں میں کفن دیا اور
لٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، اسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مشرقی پہلو میں اس طور پر کھودی گئی تھی کہ جب اس میں لٹائیں تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رہے۔ جس ذات گرامی کے ساتھ پوری زندگی گزاری تھی، وفات کے بعد بھی اسی کے پہلو میں لیٹے۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین کے حوالے سے مذکورہ مصنف اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، اور اس کے صفحات 170 تا 171 پر اس کے الفاظ ہیں جو میں پڑھوں گا اب۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ کا ایک ایرانی النسل غلام ابو لولو فیروز نامی تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے روزینہ زیادہ لیتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیں۔ پوچھا کیا دیتے ہو؟ اس نے بتایا روزانہ 2 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے بتایا نجاری، نقاشی اور آہنگری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا منفعت بخش ذرائع رکھنے والا آدمی تو 2 درہم بڑی آسانی سے دے سکتا ہے۔ دوسرے دن فجر کے وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو مسجد میں داخل ہوا اور آپ پر خنجر سے 6 وار کیے، جن میں سے ایک زیر ناف لگا اور وہی شہادت کا باعث ہوا۔ جب لوگوں نے اسے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے اور پوچھا حملہ آور کون ہے؟ لوگوں نے نام بتایا تو کہا میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے نماز فجر پڑھائی اور لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جا کر دوا پلائی تو وہ زخم کے راستے باہر نکل پڑی، اس لیے یقین ہو گیا کہ جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر درخواست کرو کہ وہ حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ وہ گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ عبداللہ کے جواب میں کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ صاحبزادے نے واپس آ کر خوشخبری سنائی تو فرمایا میری سب سے بڑی آرزو یہی تھی۔ سامعین کرام، وسلم کے دونوں بزرگ جانشینوں کی تدفین سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو کی روایت کردہ حدیث بالکل سچی ہے، کیونکہ روایت میں بیان فرمودہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کی پیشگوئی جب سچی ثابت ہو گئی تو پھر لازماً نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ جو پیشگوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے وہ بھی یقیناً سچا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ وجود کون ہوگا، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق ہم نے پیشگوئی فرمائی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، یہ وجود کون ہوگا؟ کس باشد کوئی ہو، ہم اس بات کو ایک طرف رکھ کر میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یا فرمودہ کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تدفین کے لحاظ سے کیا وہ چوتھا نہیں ہوگا؟ یعنی ایک وجود تو آسم کا ہو گیا، 2 وجود ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ آسم کی حدیث کے مطابق آپ کے روضہ میں دفن ہیں،
یہ کل 3 وجود ہو گئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اچھا، آنسم کی حدیث کے مطابق امت محمدیہ نے اسی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قبر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنے پہلے گزشتہ خطبات میں بھی یہ واقعات اس پر روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وجود کون ہوگا، ایک طرف رکھ کے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے والا چوتھا وجود نہیں ہوگا؟ یعنی پہلے تو اس سے 3 وجود وہی روضہ میں دفن ہے، عاصم دفن ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ تدفین کے لحاظ سے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بھی ہوگا، روضہ رسول میں تدفین کے لحاظ سے کیا وہ چوتھا وجود نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ چوتھا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تدفین کے لحاظ سے وہ چوتھا جو وجود ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آلریڈی 3 وجود تو روضہ رسول میں مدفون ہیں، چوتھا تینوں کے بعد وہ ہوگا۔ تو کیا تدفین کے حوالے سے ایک لحاظ سے وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ باقی مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک لحاظ سے، تدفین کے لحاظ سے، اپنی تدفین کے لحاظ سے 3 کو 4 کرنے والے ہوں گے۔ جب آنسم کی وہ جو پیش ہوئی ہے اس کے مطابق جب اس کی تدفین ہوگی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی تدفین کے لحاظ سے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک لحاظ سے 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ جو ایک الہی نظریہ اس عاجز پر دارالحمد میں، یعنی ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اس عاجز پر یہ الہام ہوا تھا۔ جب یہ نظریہ اس عاجز پر الہام ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کے متعلق مجھے یہ تفہیم بخشی تھی کہ یہ الہی جو الہی نظریہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ ورچوئس گاڈ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ الہی نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے یہ تفہیم بخشی تھی اس الہی نظریے کے متعلق کہ یہ نظریے کے 2 اور نام بھی ہیں۔ مثلا اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ نظریہ جو ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بھی ہوگا، اس کا نام یہ بھی ہوگا، اور ایک اور نام اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ النظریات بھی ہوگا، یعنی مدر آف تھیریز ہوگا، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری بھی ہوگا، اور مدر آف تھیریز بھی ہوگا۔ خاک صاحب نے گزشتہ اپنا لیکچر جو ہے، میرا لیکچر نمبر 54 یعنی 54، میں نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ جب یہ الہام ہوا یہ نظریہ مجھ پر، تو اللہ نے مجھے فہم دیا کہ اس کے 2 نام اور بھی ہیں، اور جن کا میں نے اپنے خطبات میں اپنی مضامین میں ذکر کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری اور مدر آف تھیریز۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بعض اوقات یعنی گزشتہ لیکچر میں، جو لیکچر میرا 54 ہے، کہ ایک ہمارے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ اس نظریہ کا ایک اور نام بھی ہے، یعنی سیل آف دا تھیریز، خاتم النظریات بھی ہے۔ تو بالکل انہوں نے سچ یہ بات کہی، اس کے دل میں سچ اللہ نے ڈالا، تو پھر انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دیا، ای میل فورم پر مجھے بھی لکھ کر بھیج دیا۔ تو بالکل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ سچی بات ہے کہ اس الہی نظریہ کے ورچوئس گاڈ کے 3 نام ہیں، یعنی ایک تو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، اور دوسرا مدر آف تھیریز ہے، اور تیسرا سیل آف دا تھیریز ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاتم النظریات، سیل آف دا تھیریز کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ سب سے اعلیٰ انتہائی ہماگیر یہ نظریہ ہے۔ مدر آف تھیریز یعنی النظریات ہے، ہر نظریہ خواہ وہ مادی ہو خواہ وہ غیر مادی ہو، اسی نظریہ میں سے نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مدر آف تھیریز ہے۔ سیل آف دا تھیریز، خاتم النظریات کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت
احزاب میں ختم النبیین کا ٹائٹل دیا ہے، لقب دیا ہے، اور ختم النبیین کے جو معنی ہیں امت محمدیہ میں تو یہ ختم نبوت کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ بیچارے، جبکہ یہ نہیں ہیں۔ اس کے معنی جو ہمیں حق محمد حضرت مرزا غلام صاحب نے بتائے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اس مقام پر کھڑا کر دیا جس سے آگے کوئی نبوت کا کمال ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ختم النبیین کا، یعنی نبوت کے تمام کمال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، اس سے آگے کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ختم النبیین کا۔ یہی مطلب یہ جو ختم النظریات ہے ورچوئس گاڈ کا، یہی مطلب ہے کہ دیکھیں نظری طور پر ورچوئس گاڈ سے آگے نکلنا ممکن نہیں ہے، اس سے آگے نظری طور پر کوئی بھی جا نہیں سکتا۔ میرے بعد قیامت تک نظریات پیدا ہوں گے، مادی نظریات پیدا ہوں گے، غیر مادی نظریات پیدا ہوں گے اس کائنات میں، سارے جتنے نظریات ہوں اس نظریے میں سے نکلیں گے۔ اس نظریہ سے آگے نظری طور پر ممکن نہیں ہے بڑھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تمام کمالات آنسم پر ختم کر دیے، اس سے آگے کوئی کمال ہی نہیں ہے، تب پھر آنسم خاتم النبیین ٹھہرے۔ یہ نظریہ الہی جو ہے نظریہ ہے ورچوئس گاڈ، ختم النظریات اس لحاظ سے ہے کہ نظری طور پر اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تمام نظریات قیامت کے تک جو پیدا ہوں گے دنیا میں، علمی طور پر دنیا علم میں پیدا ہوں گے، وہ سارے اس نظریے سے نکلیں گے۔ تبھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو، یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان جو محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہے، اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نظریہ کے ساتھ قیامت تک کے لیے دنیا علم و حکمت ہمیشہ ہمیش کے لیے امام و علم و حکمت بنایا۔ جس انسان پر ختم النظریات کا نظریہ نازل ہو جائے گا تو وہ یقیناً علم و حکمت کی دنیا کا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے امام بنا دے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین، یعنی نبیوں کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین بنا دیا۔ تو یہ مختصری باتیں ہیں، میں ان کا ذکر کر چکا ہوں گزشتہ اپنا لیکچر میں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب خاکسار نے ورچوئس گاڈ کا نظریہ لکھا تو اس نظریہ کے لکھتے وقت مادہ کی حالتوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فہم دیا کہ یہ 3 حالتوں کی بجائے 4 ہیں۔ اسی طرح مادہ کی حالتوں کے حوالے سے علمی طور پر سامعین کرام، جب میں نے لکھا ہے اپنے کتاب میں ذکی غلام مسیح الزمان کا جو 2nd پارٹ ہے، اس میں جب میں نے مادے کی حالتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ 3 کی بجائے 4 ہیں، اور اس طرح علمی طور پر ایک لحاظ سے 3 کو 4 ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی علمی رنگ میں 3 کو 4 کرنے کا تصور پیدا ہوتا ہے سامعین کرام۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فہم دیا، یہ مجھ پر انکشاف فرمایا کہ انسان، حیوان اور نباتات ہی زندہ نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے زندہ ہے۔ اس سے بھی علمی رنگ میں 3 کو 4 کرنے کا تصور پیدا ہوتا ہے اس عاجز کے وجود میں، کیونکہ اس عاجز سے پہلے کسی سائنسدان نے یا سائنسدانوں کا یہ فتویٰ اور دعویٰ تھا کہ انسان، حیوان اور نباتات ہی زندہ ہیں اور پہاڑ، مٹی، لکڑی وغیرہ سب مردہ ہیں، جبکہ اللہ نے مجھ پر انکشاف فرمایا کہ اس کائنات میں مردہ نام کی کوئی چیز نہیں، سب زندہ چیزیں ہیں۔ ہاں، لیکن زندگی کے معیار مختلف ہیں۔ انسان کی زندگیوں کا معیار کچھ اور ہے، جانوروں کی زندگی جو ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، نباتات کی زندگیوں کا معیار کچھ اور ہے۔ اس کی تفصیل میری ورچوئس گاڈ جو نظریہ ہے اس میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو پہاڑ، لکڑی، مٹی ہے، یہ بھی زندہ اشیاء ہیں، ان کی زندگی کا معیار کچھ اور ہے، یعنی یہ لوئرسٹ لیول آف لائف ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ہماری ایک بہن عزیزم عبدالقدیر امیر جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن صاحب کی اہلیہ صاحبہ پر یہ انکشاف ہوا، اسی طرح ہوا جیسے کہ ہمارے عزیز محمد صلح پر انکشاف ہو گیا کہ ورچوئس گاڈ کا ایک اور نام یعنی خاتم النظریات بھی ہے، سیل آف دا تھیریز ہے۔ اسی طرح عزیزم عبدالقدیر صاحب کی اہلیہ پر یہ انکشاف ہوا
کہ ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تدفین کے حوالہ سے بھی 3 کو 4 ہوتا ہے، جس کا آج میں آپ لوگوں کے آگے ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے کسی خطبہ کسی مضمون میں یہ بات نہیں آپ لوگوں سے کہی۔ آج خطبے کا موضوع یہ ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ تو یہ انکشاف جیسا کہ خاتم النظریات کا انکشاف عزیز محمد صلی اللہ پر ہو گیا، ایسا ہی 3 کو 4 کرنے کے حوالہ سے یہ جو انکشاف ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تدفین جو ہے دراصل ایک لحاظ سے وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ ہماری جو بہن ہے اس پر یہ انکشاف بلکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا، ان پر ہوا تھا۔ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام ذکی غلام کے نشان رحمت ہونے کا الہام فرمایا تھا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس الہام میں فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ چلہ ہوشیارپور میں تفصیلی الہامی پیش گوئی حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کو ذکی غلام قرار دیا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اسٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو اسی غلام کے متعلق آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اس کی ایک نشانی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ 3 کو 4 کرنے والا جو ہوگا نشانی ہے، میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں ان کو یہ فہم ملا یا انہوں نے اس کے متعلق یہ لکھا کہ اللہ مجھے 3 لڑکے دے گا پھر ایک چوتھا دے گا، اور اس طرح وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ پھر ایک الہام ہے نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 پر الہام ہے۔ یہ 1883 میں حضور کو الہام ہوا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، یعنی وہ وجود جو 3 کو 4 کرے گا اصل میں اللہ تعالیٰ سے برکت یافتہ ہوگا، وہ مبارک ہوگا۔ تو حضور صاحب نے اپنی کتابوں میں تالیفات میں تو اس کی یہ معنی کی ہے کہ اللہ مجھے 3 لڑکے دے گا اور اس کے بعد پھر چوتھا دے گا اور پھر وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ جو پیشگوئی ہے 3 کو 4 کرنے والا سے متعلق، حضور صاحب نے اپنے چوتھے فرزند جو 14 جون 1899 کو پیدا ہوا، تریاق القلوب میں تفصیل ہے اس کی، میں اپنے اکثر خطبات اور مضامین میں بیان کر چکا ہوں کہ صاحبزادہ مبارک احمد پر حضور صاحب نے ایسی چسپاں کی تھی، اس کو فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا چوتھا جو ہے مبارک احمد یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر ابھی میں نے بتایا ہے کہ مادوں کی حالتوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ 3 نہیں یہ 4 حالتیں ہیں، اور یہ علمی رنگ میں 3 کو 4 کرنے والا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات مجھے اللہ نے یہ بتا دی کہ زندگی کی حالتیں جو اس عاجز سے پہلے سائنٹسٹ نے بتایا تھا کہ یہ جو انسان ہیں، جانور ہیں، حیوانات اور نباتات زندہ ہیں، یہ پہاڑ، لکڑی، مٹی سب مردہ ہیں، جبکہ اللہ نے مجھ پر کھولا کہ نہیں یہ بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا معیار سب سے لوئسٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی 3 کو 4 ہو جاتا ہے علمی طور پر۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہماری جو بہن ہے جو ان پر انکشاف ہوا کہ اپنے نزول کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے بعد وہ جو مفروضہ کام اللہ نے اس سے لینے ہیں، جو اس کا مشن ہوگا، وہ اس کو پورا کرنے کے بعد جو فوت ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی کے مطابق اس کی جو تدفین ہے روضہ رسول صلی میں ہی ہوگی، اور یہ تدفین جب ہوگی تو ایک لحاظ سے وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اتنی بڑی سچائی اس نشانی میں موجود ہے کہ جو محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انکشاف تھا یا اس کی حقیقت تھی اللہ نے اپنے ملہم کو نہیں بتائی۔ تو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق یا جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے اس کی متعلق لکھا، اور جو اللہ نے مجھ پر ظاہر فرمایا وہ میں نے لکھا۔ ذکی غلام مسیح الزمان کتاب پڑھیں، اور وہاں پر 2nd پارٹ جو ہے نیکی خدا ہے کا وہ بھی مضمون ہے میرا الہی نظریہ، اس کو پڑھیں، وہاں پر میں نے یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عاجز کے کہنے کے بعد میری بہن پر یہ انکشاف ہونا کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعد اس مسیح عیسیٰ ابن مریم یا ذکی غلام مسیح الزمان کی جب وہ تدفین ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، کیونکہ حدیث وہ سچی ہے، آدھی حدیث تو پوری ہو چکی ہے، یعنی 2 وجود جن کے درمیان سے آنسم نے فرمایا کہ میں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے قیامت کے دن، وہ دونوں وجود تو آنسم کے ساتھ وہاں پہ مدفون ہیں۔
کل 3 وجود ہیں. چوتھا جب وہاں پر دفن ہوگا تو آسم کی پیشگوئی کے مطابق جب وہ دفن ہوگا تو پھر وہ ایک لحاظ سے 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مسیح صاحب نے مریم جو جس کی آسم نے بشارت دی ہے وہ موسی مریم کا بیٹا جو بن باپ پیدا ہوا تھا وہ ہوگا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. وہ تو فوت ہو چکا ہے. وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کی طرف آئے اور بنی اسرائیل نے بہت دکھ دیے، یہودیوں نے ان کو بہت دکھ دیے، صلیب تک لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیب سے بچایا اور تبھی موت دے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اٹھائے گئے ہیں. اور اس چیز کی حقیقت تو 1 صدی قبل میرا غلام صاحب میرے آقا جو حکم عدل تھے وہ بیان کر کے گئے ہیں. لیکن ماننے والوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ ابھی تک وہ اس بات یہ غلط عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں. بہرحال ان کے عقیدے کے مطابق نہ وہ آئے گا آسمان سے جسم زندہ جسم انسی کے ساتھ، نہ ان کی مطابق وہ تدفین ہوگی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جماعت احمدیہ جو ہے اس میں جماعت احمدیہ معمول یا قبرستان اور جماعت احمدیہ لاہور کے مطابق وہ وجود جو ہے 29 فرد حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر انکشاف فرمایا ہے کہ آسم کی پیشگوئی نزول مسیح صاحب نے مریم کے مطابق نزول فرمانے والا محمدی مریم امام مہدی اور حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ موعود اور مبشر ذکی غلام ہے جس کی انہیں چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی. وہی آسم کی نزول مسیح صاحب نے مریم کے مطابق محمدی مسیح صاحب نے مریم ہے. وہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام میں اسے ہی نشان رحمت اور 3 کو 4 کرنے والا مبارک فرمایا گیا ہے، اسی فرمایا گیا ہے. اور ان کے الہامی کلام میں مثلا ایک جگہ آتا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید. ایک مرد خدا کی درگاہ سے بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس دنیا میں آتا ہے، نازل ہوتا ہے. اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تو یہ مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تدفین کے حوالہ سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی فرزند ذکی غلام مسیح زماں کے وجود میں لفظ با لفظ پوری ہو گئی تو پھر کیا ذکی غلام کے نشان رحمت اور مبارک ہونے میں کوئی شک رہے گا؟ میرا سوال ہے اپنے سامعین سے، اپنے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا اس کے نشان رحمت ہونے اور مبارک ہونے میں کوئی شک رہے گا؟ کیا 3 کو 4 کرنے والا ہونا اس کے مبارک اور نشان رحمت ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہوگا؟ یعنی اس سے بڑا خوش نصیب انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ جب وہ اس دنیا سے جائے، یعنی اپنا کام مکمل کر کے جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے وہ پورا کر کے جب دنیا میں اس دنیا سے مطلب کہ فوت ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کی تدفین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو. اس سے بڑا رحمت اور خوش نصیبی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متعلق کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اللہ نے اس کو رحمت کا نشان قرار دیا، اسی طرح جیسے کہ موسی مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں نشان رحمت فرمایا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے وہ ایک نشان ہوگا. اور اسی طرح وہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک یہ بھی الہام ہوا محمدی مریم پر کہ یعنی وہ 3 کو 4 کر دے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا جیسے کہ ہماری بہن پر انکشاف ہوا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تدفین ہے اس کی، اور اس کے ساتھ آپ کے دونوں اصحاب جو جید ہیں شیخین جنہیں ہم کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں. یہ کل 3 وجود ہو گئے. جب آسم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آ کر اپنا کام کر کے ختم کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو نبی پاک وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یقیناً نبی پاک وسلم کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا، سچا ہے. اس کی تدفین بھی آسم کی پیشگوئی کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگی، چوتھی قبر ان کی ہوگی. تو اس لحاظ سے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں
کہ کیا وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے اس نشانی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی بیان فرمائی ہوئی ہے، محمد مسیح عیسیٰ ابن مریم کی فرمائی ہوئی ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یا 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ تو میرا آج کا خطبے کا جو موضوع ہے یہی ہے، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ اللہ بڑے فضلوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد مریم مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے چلہ ہوشیار پور میں ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے۔ میں اس کی کچھ مرکزی علامتیں آپ لوگوں کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ہم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور۔ شروع میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ صاف کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دے، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اس کے متعلق، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے منسوخ کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو الہام کروں گا، اس کے اوپر وحی نازل کروں گا، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ یہ بات بتا رہی ہے الہامی الفاظ کہ وہ یتیم ہوگا جماعت احمدیہ میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ سارے جماعتی احمدیہ قبرستان میں جو پڑے ہوئے ہیں، قبروں میں دبے پڑے، یہ تب کیا تم کو اسیر نہیں ہو؟ کیا تمہیں کوئی رائٹ ہے کہ تم کو سوال اپنے قائد سے، اپنی جماعتی احمدیہ قبرستان کا جو آپ کا کھڑ بینچ ہے اس سے پوچھ سکو، کسی مولوی سے پوچھ سکو؟ ایسا سوال جو علمی ہو، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو، کیا پوچھ سکتے ہو تم لوگ؟ اگر نہیں پوچھ سکتے تو پھر تمہیں زندہ درگور کر دے۔ تمہاری یہی اسیری ہے، تمہارا زندہ درگورنا یہی ہے کہ تمہیں بنیادی حق جو ہے، انسان کے بنیادی حق، دین میں کوئی جبر نہیں ہے مثلا، اس سے آپ کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے مرزا غلام وسلم کی جماعت کو ایسا بنا دیا گیا ہے، اس میں جبر کر دیا گیا ہے کہ لوگ تو بیچارے سوال ہی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وہ کون امرن مقضیہ۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنے پورا دین اسلام کی فتح اور غلبہ اس کے وجود میں، اس کی زندگی میں ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ہے، پیشگوئی سچی ہے، اس کی تدفین کے حوالے سے بھی۔ جب یہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ ہوگا، اب دین اسلام کا کیا حال ہے، امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ جب یہ سارے معاملات اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا اپنی طاقت سے۔ بظاہر جو ریالٹیز ہیں دنیا کی، گراؤنڈ ریالٹیز، اس کے مطابق کوئی چانس نہیں ہے اس کا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کائنات کا مالک اور خالق بڑا طاقتور ہے، اس کے آگے کوئی چیز نہیں کہ جو اس کو اس کی اپنے ارادوں میں ناکام کر دے۔ کیا یورپ، کیا مغرب، کیا مسلمان، کوئی طاقت بھی اس کو اپنے ارادے پورے کرنے میں ناکام نہیں کر سکتی۔ اور وہ سچا خدا ہے، اور اپنے سچے نبی سے اس نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی خبر دی ہے کہ مسیح عیسیٰ اپنے مریم نزول کے بعد آسم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ تو یہ کوئی بندہ اللہ کی باتوں کو روکنے والا نہیں، اگرچہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دنیا جماعتی احمدیہ کے نامزد خلیفے کیا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجدد ہی نہیں آ سکتا۔ امت محمدیہ کا کیا حال مولویوں نے بنا دیا ہوا۔ یعنی یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا وعدہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا سچا ہے، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے خبر سچی ہے، وہ پیشگوئی سچی ہے، وہی پوری ہوگی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر اس وقت اقبال جو ہے ان کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اشعار پورے ہوں گے کہ انہوں نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محب حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں اپنے قبرستانی احمدیوں سے اور اپنے خالدینی احمدیت جو ہیں میرے مخالفین ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نغمہ توحید ورچوئس گاڈ ہے، یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، یہ نغمہ توحید ہے، انشاءاللہ یہ دنیا پر غالب آئے گا، اور اس کے غلبہ کے ساتھ دین اسلام محمد عربی وسلم کا نام دنیا پر چھا جائے گا۔ یہی ایک مذہب ہوگا، اور یہی ورچوئس گاڈ جو ہے، ام النظریات جو ہے، یہی خاتم النظریات جو ہے، یہی نغمہ توحید ہے جس کی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں یہ ذکر کیا ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ نغمہ توحید ہے، یاد رکھیں، میری باتیں لکھ لیں۔ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اللہ نے بڑی دنیا دی ہوئی ہے، علم میں بھی آپ آگے نکل گئے، آپ لوگوں پر فرض تھا کہ اللہ کے عاجز بندے بنتے، لیکن آپ لوگوں میں تکبر آیا، آپ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی یہ دنیا میں کون بندہ ہماری مرضی کے خلاف کیوں اللہ نازل کر سکتا ہے، یہ بھیج سکتا ہے یا مبعوث ہو سکتا ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، تمہیں عزت دی تھی دنیا میں، تو آپ پر فرض تھا کہ آپ تقویٰ میں آگے بڑھتے، کیونکہ جس ٹہنی کو پھل لگتی ہیں وہ جھک جاتی ہے، لیکن آپ لوگ نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے پیچھے چل کر آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت بخشے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے دے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب باتیں ہوگی پوری تو پھر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ لوگ تو ویسے ہی آپ کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں ایک حوالہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں آخر پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا۔ آپ آج کل بڑے تماشے آپ کر رہے ہیں میرے متعلق، بڑی نامناسب ای میلیں لکھتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تو بہرحال دنیا ساری پڑھتی ہے جو بھی اس ای میل فورم پر ہے، وہ جو شرکاء ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں بعض اوقات۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اتنا آگے نہ بڑھیں جہاں پر واپس آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اپنے آپ میں پیدا کریں۔ یہ خدا کی قدرتیں ہیں، اللہ کے فضل ہیں، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ انسانوں کا حق نہیں، پوری دنیا مل کے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے فضلوں کے حوالے سے مجبور نہیں کر سکتی کہ جس سے ہم چاہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ایسے کر، نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کام ہے، وہ جس طرح چاہے، وہ جس کو چاہے۔ دیکھیں مکہ میں ایک امی انسان کو نبی پاک کو دنیا کا استاد بنایا اور خاتم النبیین بنا دیا، وہی اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اگر وہ چاہے جماعت احمدیہ میں ڈاور میں پیدا ہونے والے ایک مسکین، ایک یتیم بچے کو نزول ہونے والی مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگو کا مصداق بنا دے، نشان رحمت بنا دے اس کو، کیا وہ طاقت نہیں رکھتا ہے؟ اور اس نے یہ آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھو میں بنا رہا ہوں، اور آپ اس کے آگے کھڑے ہیں کہ نہیں ہم نے بنانے دینا۔ دیکھو اللہ میرا صاحب فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ یہ میرا وجود آپ لوگوں کے آگے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، دنیا کی لوگ کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ تو ہر مرسل کی بعثت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کام ہمارے ہیں، ہم نے کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں یہ میرے کام ہے، میں نے کس کو بھیجنا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 پر انجام آتم مائع ضمیمہ کے الفاظ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بار بار، تاکہ آپ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ آپ کو آپ کے نفس نے گمراہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی آنکھیں جو نہیں کھلنے دیتا۔ میں آپ کا دشمن نہیں، آپ کا ہمدرد ہوں۔ میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ رک جائیں، نہ آگے جائیں، کہ جہاں پر آپ کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں سوچا ہی یہ تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے سے ہی اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے، بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بے وقوفوں کو بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی، اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی، اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں، میں تو آپ کو بھائی کہتا ہوں،
خدا کا خوف کرو، تقوی پیدا کرو۔ اے قبرستانی احمدیو، اپنے آپ میں تقوی پیدا کرو۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی آپ کو کہاں لے گئے ہیں؟ واپس آؤ مرزا غلام حسن کی طرف۔ میں آپ کو قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو حضرت مرزا غلام حسن کی سنت کی طرف، ان کے طرز عمل کی طرف، ان کی تعلیم کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ آپ کا خلیفہ جو بنا ہوا ہے، جس کو آپ خلیفہ مانتے ہو، میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا اور میرے اخراج، بچوں کا اخراج اور ہمارے ساتھیوں، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یار یہ کوئی دین ہے؟ دین اسلام ہے یہ کوئی تمہارا؟ کیا تم لوگ دنیا کو اپنے اندر داخل کر لو گے؟ جیل میں کون داخل ہوگا؟ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، یہ ان پڑھ نہیں ہیں کہ بھائی آپ جانتے کچھ نہیں ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے۔ آپ لوگوں کے تقوی کا یہ حال ہے، تو پھر عام احمدی جو بیچارہ جس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ سب کی تعلیم پڑھی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا بیچارے کا؟ آپ لوگ وہ تھے جن پر فرض تھا کہ تقوی سے کام لیتے ہوئے ایک مدعی اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس کے دعوے پر غور کرتے۔ غور کیسے کرتے؟ جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے غور و فکر کی، آپ لوگوں کو نصیحت فرمائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ جو ہے اپنا نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 اور اولڈ ایڈیشن جو ہے یہ اس کا حوالہ ہے۔ ویسے تو میں پڑھتا ہوں، حضور صاحب فرماتی ہیں، اصل بات یہ ہے اے میرے خالدین احمدیت بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی ذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مرزا غلام صاحب کی یہ الفاظ ہیں، خدا کا خوف کرو، حکم و عدل کی طرف آؤ، واپس ان پر عمل کرو۔ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو، میں محمد حسن بٹالوی یا ابو جہل کی طرح آپ لوگوں کو نہیں بلا رہا، میں حکم و عدل کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی تعلیم کی طرف بلا رہا ہوں۔ خدا کا خوف کرو، ہلاکت سے بچو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ اے میرے خالدین نے احمدیت بھائیوں، اور اے میرے تمام مخالفین جو ہیں سارے، کیا یہ تمہارا کھڑپینچ ولایت دمشق کا پوپ جو ہے خامس، کیا مولوی تمہارے یہودی صرف جو ہیں، تمہارے ارباب و اختیار جو ہیں، کیا کبھی ان لوگوں نے حضور صاحب کے اس الفاظ پر غور و فکر کیا ہے؟ میں ان کی طرف بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بھئی اس کو پڑھو، اس پہ مطابق میرے دعوی کو پرکھو۔ میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی پیروی میں مجھے منہاج نبوت پر پرکھو، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے دعویٰ کو مجھے منہاج نبوت پر پرکھو۔ میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے بھی منہاج نبوت پر پرکھو۔ یہ جو اپنے آپ بناتے پھرتے ہیں، کوئی تماش بینیاں کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہو جائے فلانا ہو جائے، یہ فضول باتیں ہیں، تمہارے نفس نے تمہیں گمراہ کیا ہوا، بچ جاؤ۔ میں آپ سے کہتا ہوں بچ جاؤ، ہلاکت سے بچو۔ یہ جو سوال کرتے پھر رہے ہیں جیسے کہ وہ فلاں ہے، موزہ دکھاؤ، لڑکے کا موزہ فلانا، دیکھو جب تم مرو گے، اگر آپ اسی حالت میں مر گئے جیسے کہ آپ کی گمراہی کی حالت ہے، تو پھر یہ جو آپ مجھ سے مانگتے پھر رہے ہیں نا، تو پھر جہنم کے پھر دروگے کہیں گے ادھر آؤ، ہم دکھاتے ہیں مجھ سے، اور ابھی ہمیشہ ادھر رہنا اور دیکھتے رہنا مجھے۔ تو خدا کا خوف کرو، خدا نہ بنو، اللہ کے عاجز بندے بنو۔ پڑھے لکھے لوگ ہو تم، کو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، یا اس قسم کے پڑھے لوگوں کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ خود بھی حق کو پانا اور دوسرے ان پڑھ جو لوگ ہیں اپنی کمیونٹی میں، اپنے ماحول میں، ان کو بھی سمجھانا۔ تم ایک ایسے شخص کے بالخلاف کھڑے ہو گئے ہو بغیر کسی دلیل کے، اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے بغاوت کرتے ہوئے، قرآن کریم سے بغاوت کرتے ہوئے آپ نے سارا یہ کام کیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں تو آپ کو سمجھا ہی سکتا ہوں اور سچائی کی طرف بلا سکتا ہوں، باقی آگے آپ کی قسمت اور آپ کا مقدر۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آخر پہ میں 1-2 شعر ہیں میں پڑھتا ہوں، مجھے ان اشعار کی شاعر کا نہیں پتہ، بہرحال آپ لوگوں نے بھی سنے ہوئے ہیں، بہرحال میں بھی ان اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، قسمت میں میرے چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میرے چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر
مدینہ لکھ دے۔ اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں اور اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کے روحانی فرزند کے مقدر میں کاتب تقدیر نے مدینہ لکھ دیا ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو محمدی مریم کے ذکی غلام کی غلامی میں آنا ہوگا اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں، آپ کے نہ کھڑپینچ کے لیے، نہ آپ کے یہودی صفت مولیوں کے لیے، نہ آپ کے ارباب و اختیار کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ کوئی چارہ نہیں۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔